سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہے. تو آپ فرمان لگے، بھائی یہ بتاؤ تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب فراوانی اور خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، جب ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کی ہر قضا اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمان لگے، رب کعبہ کی قسم تم واقعی ایمان والے ہو. یہ تو سچے ایمان والی ہی کی زندگی ہو سکتی ہے کہ فراوانی ہو تو اللہ کا شکر کرے، آزمائش اور تکلیف آئے تو صبر کرے، مولا کی طرف سے جو طے ہو جائے، جو تقدیر ہو، جو قضا ہو، دل سے اس پہ راضی ہو جائے. یہ تو سچے مومن ہی کر سکتا ہے، یہ واقعی ایمان والا ہے. تو میرے عزیزو، ایمان کی ایک بڑی علامت ہے آزمائش اور ابتلا میں صبر. تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرنا. ایک شخص کو حرام محبت کی سزا میں کوڑے مارے جا رہے ہیں. جب 99 کوڑے مارے تو وہ آرام سے کھڑا رہا، صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتا رہا. جب 100واں کوڑا اسے مارا تو وہ چیخو پکار کرنے لگا. اس نے کہا، کیا ہوا؟ 99 تم نے برداشت کیے اور ایک میں تم نے یہ صبری کا مظاہرہ کیا. کہا، ہاں، جب تک تم 99 مجھے مار رہے تھے میرا محبوب میرے سامنے تھا تو اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے خاطر تکلیف آ رہی ہے، اور جب تم نے 100واں مارا تو میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل تھا، اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. سبحان اللہ. سچا مومن، اس کا سچا محبوب حقیقی تو ہمیشہ ہی اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ تو ہر حال میں صبر کرتا ہے. وہ کیوں بے صبری کرے؟ تو وہ تو ہر حال میں اسے دیکھ کر صبر کرتا ہے. محبوب کی طرف سے ہے تو حکمت ہوگی، اس میں یقیناً کوئی بھلائی ہوگی میرے لیے، محبوب میرا راضی ہوگا، صبر کرنا. تو اللہ کی محبت جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر اس مومن کی زندگی میں صبر آتا ہے. صبر آزمائش میں، تکلیف میں. انسان ہے، اسے اپنی جان بہت عزیز ہے، اسے اپنے مال سے تعلق ہے، اسے اپنی اولاد سے تعلق ہے، اس کے ہاں عزت کی بڑی قدر ہے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے. تو میرے عزیزو،
مومن انہی چاروں چیزوں میں آزمایا جاتا ہے، آزمائش آتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جو صبر کرتا ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں اللہ لوگوں کو دے گا تول ناپ تول کے، اس نے یہ کیا تو یہ ملے گا، یہ کیا تو یہ ملے گا، ناپ تول کے دے گا۔ لیکن ماشاء اللہ جب صبر والا آئے گا تو اللہ اسے ناپ تول کے نہیں، بے حساب دے دے گا، بے حساب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب ملے گا۔ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور دیکھیں گے کچھ لوگوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، اعلیٰ مرتبے پر، تو وہ رش کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بلاؤں اور آزمائشوں پہ صبر کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم تمنا اور آرزو کرتے کہ ہماری جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور ہم صبر کرتے، اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا۔ اس لیے جسے اللہ بہت دینا چاہتا ہے اس پر بہت آزمائش آتی ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر، اس لیے کہ انہیں اللہ بہت دینا چاہتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جس کی زندگی انبیاء سے جس قدر قریب ہوگی آئیں گی آزمائشیں، اس پر بلائیں آئیں گی۔ اونچوں جو اڑنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے جو بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے کہ تم اپنی قلم روک لو، اور دائیں طرف والے سے کہا جاتا ہے کہ تم لکھنا جاری رکھو، جو یہ پہلے صحت میں کیا کرتا تھا وہ لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ۔ بلکہ اس آزمائش میں تو مومن کا سیزن لگ جاتا ہے، سیزن، آزمائش اور بیماری مومن کا سیزن کا موسم ہوتا ہے کہ جو یہ کرتا تھا صحت میں وہ بھی مل جاتا ہے، اور جو نہیں کر پاتا وہ بھی ملتا ہے، اور اس بیماری اور تکلیف کا اجر و ثواب اور بھی ملتا ہے۔ سیزن ہے مومن کے لیے، بیماری اور آزمائش کا موسم، سیزن کا موسم، کمائی بڑھ جاتی، کمائی بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میرے عزیزو، ایمان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے آزمائش میں، بلاؤں میں صبر سے کام لے، صبر سے کام۔ مخلوق کے سامنے شکوے نہ کرے، صرف خالق کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اسی کے سامنے صرف جھولی پھیلائے۔ صبر ایمان کا ایک بڑی نشانی ہے، بڑی علامت ہے۔ مومن صابر ہوا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر آزمائش اور بلائیوں پر ملنے والی اجر و ثواب ہوتا ہے، بڑا مطمئن رہتا ہے۔ ایک آزمائش اور تکلیف تو ایسی ہوتی ہے جو گنہگار بندوں پہ آتی ہے، اور اگر وہ گنہگار بندہ اس آزمائش اور تکلیف میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ اور استغفار کر لے، تو یہ آزمائش اس گنہگار کے لیے بھی رحمت بن جاتی، اس کے حق میں بھی رحمت بن جاتی۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور ایک صورت یہ ہے کہ آزمائش آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، یہ سارے کام کر رہا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کر رہا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اپنا محاسبہ نہیں کر رہا، تو یہ آخرت سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پہلا تھپڑ ہے، اگلا تھپڑ اس سے بڑا ہوگا، یہ عذاب کا ایک کوڑا ہے، اور اگلا کوڑا اس سے بڑا ہوگا مرنے کے بعد، اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا تو۔ اور ایک یہ کہ گناہگار ہے، لیکن اس آزمائش کے گھڑی میں، اس تکلیف کے گھڑی میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پہلے سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ اس کے حق میں 100% رحمت ہے، اس کے سیئات، خطائیں صاف ہو رہی ہیں۔ جب قرآن کی آیت آئی مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اب بچنے کی کیا صورت ہے، کون بچے گا؟ مَن یعمل سوءا یجز بہ، تھپڑ لگے گا غلطی کی تو کون بچے گا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق کیا بیمار نہیں ہوتے، بخار نہیں ہوتا، ٹھوکر نہیں لگتی، طبیعت کے خلاف احوال نہیں آتے، بے چینی نہیں ہوتی، یہ سارے حالات یہی تو کفارہ بن جاتے ہیں غلطیوں کے، اسی سے تو مومن صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، سبحان اللہ، پھر تو یہ آزمائشیں رحمت کی بارش ہے۔ بلکہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے من احب اللہ اصب علیہ البلاء صبا، من احب اللہ اصب علیہ البلاء صبا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس پر آزمائشیں بارش کے قطروں کی طرح آتی ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ اس سے پیار کر رہا ہے، اور ان آزمائشوں میں زمین پہ چلتا ہے اور اس کے دامن پہ ایک بھی گناہ نہیں رہتا، صاف ستھرا صاف ستھرا۔ نبی سے بڑھ کر تو اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہوگا نا، نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا تو ایمان ہے صحابہ سے بڑھ کر کون اللہ کا پیارا اور لاڈلا ہوگا نبی کے بعد؟ لیکن زندگی کیسی آزمائشوں میں گزری ہے، اللہ اکبر۔ کہیں گھر چھوٹ رہا ہے، تو کہیں اولاد چھینی جا رہی ہے، تو کہیں کاروبار دیا جا رہا ہے، اور کہیں عزتوں پہ حملہ ہے، اور کہیں جسموں پہ حملہ ہے، اور کہیں بائیکاٹ کی باتیں ہیں، اور نہ کہیں تانے اور طنز ہیں، نہ جانے کیا کچھ، نہ جانے کیا کچھ۔ تو یہ سب اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں اگر یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اماں اسے نہلاتی ہے تو اسے بڑی مشکل ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صابن اماں لگائے گی، مرے گی بھی صحیح، اتنی دیر غسل خانے میں رہنا پڑے گا، وہ روتا بھی ہے، لیکن اماں اس کی ایک نہیں سنتی اور پکڑ کے کپڑے اتار کے نہلانا شروع کر دیتی۔ لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میری اماں بڑی خیر خواہ تھی، اگر مجھے یوں ہی چھوڑ دیتی تو کتنا گندا ہوتا میں، ہے سبحان اللہ۔ اللہ بھی اپنے بندے کو نہلاتا ہے، اس کی گندگیاں صاف کرتا ہے آزمائشوں کا پانی ڈال کر، بیماریوں کی تکلیفیں ڈال کر اس کو صابن لگا کے صاف کرتا ہے۔ اس وقت تو یہ روتا بھی ہے، اس وقت تو یہ روتا بھی ہے، لیکن جب یہ دین کے لحاظ سے بالغ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا میرے اللہ نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار کیا ہے مجھ سے، کہ آج کیسا صاف ستھرا کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ماں پیار کر سکتی ہے تو اللہ تو پیاروں کا پیارا ہے،
اس کا تو پیار ہی پیار ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے میں شفقت ہے، اس کے ہر فیصلے میں پیار ہے، اس کے ہر فیصلے میں رحمت ہی رحمت ہے. پہچانے اس کو، بڑا پیارا ہے وہ. ہم غلطیوں میں کچھ کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ مولا میری غلطیاں دیکھنا نہیں چاہتا، صفائی کا معاملہ کر دیتا ہے، صاف دیکھنا چاہتا، صاف ستھرا. تو میرے عزیزو، ایمان کی ایک بڑی نشانی ہے آزمائش اور تکالیف پہ صبر کرنا. صبر، ہاں آج کے مسلمان صبر نہیں کرتا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ 32 سال تک بسترے پہ پڑے ہیں، کروٹ بھی نہیں لے سکتے. اسی حال میں کھانا، اسی حال میں پینا، اسی حال میں قضاء حاجت، اسی حال میں زندگی کی ضرورتیں. دیکھنے والا چہرہ دیکھتا تو چہرے پہ ایسی بشاشت، مسکراہٹ، اطمینان کہ بڑے بڑے صحت مندوں کے چہروں پہ وہ کوئی نہیں ہوتی. کیا تھا؟ محبوب اس حال میں راضی ہے تو میں محبوب کے اس فیصلے پہ راضی ہوں. 32 سال کسی عامل کے پاس نہیں گیا، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کی. ہاں اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہا، اللہ کی طرف متوجہ. اب تو ذرا سی آزمائش آ جائے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور غلط راستوں پہ چل نکلتا ہے. ارے میرے عزیزو، مانگو، اللہ کو پیار آتا ہے اس آزمائش کی گھڑی میں مانگنے پر، بڑا پیار آتا ہے. اما یجیب المضطر، یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. جب بندہ آزمائش میں ہو تو اس کی دعائیں بہت بلند ہوتی ہیں، اس سے دعائیں کرایا کرو. اور یہ خود ہے اس قیمتی وقت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. یہ تو وقت ہے آزمائشوں کا، رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، بہت قریب ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، جھولیاں پھیلانے کا وقت ہے. اب تو اس سے دعائیں کراؤ، بہت قیمتی چیز ہے یہ. لیکن یہ اپنی قیمت نہیں سمجھتا، یہ اپنی قیمت نہیں سمجھتا. حالانکہ میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا یہ اس کی سیزن ہے، سیزن، چانس مل گیا اس کو، کما سکتا ہے بہت، کمائی کا وقت ہے. لیکن یہ اسے ضائع کر بیٹھتا ہے، شکووں میں رہ کر، اللہ سے اور دور ہو کر، لغویات میں پڑھ کے. یہ وقت تھا اللہ کے قریب ہونے کا. اللہ میں عجیب بات کرتے ہیں، کہنے لگے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں مصیبت تکلیف آئے اور یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اولئک علیہم الصلوات، اس پر خاص اللہ کی عنایتیں، اس پر اللہ کی خاص رحمتیں اور وہ ہدایت یافتہ. کتنی بڑی بشارت ہے. تو بتاؤ اس گھڑی میں یہ کتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہے جب اس پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. اولئک علیہم صلوات و رحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وقت ہے اللہ کے قریب ہونے کا. یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اس کے خاص کر لیا، کوئی مرتا ہے تب پڑھتے ہیں. حالانکہ ہر تکلیف کے وقت یہ پڑھنے کی چیز ہے. بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے، چراغ گل ہو گیا، اندھیرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب بھی یہ پڑھتے ہیں؟ کہ عائشہ ہر تکلیف کے وقت پڑھتے ہیں، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، ہر تکلیف کے وقت پڑھتے ہیں. اور عجیب پیارا مضمون ہے، انا للہ، مولا ہم تیرے ہیں، تجھے اختیار ہے، اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، بادشاہ تو ہے،
تجھے حق حاصل ہے، جو چاہے تصرف کرے، لے تو تیری مرضی، دے تو تیری مرضی، رکھے تو تیری مرضی، اٹھا لے تو تیری مرضی، ہے جو تیرا، میرا تو کچھ نہیں، نہ صحت میری، نہ مال میرا، نہ کاروبار میرا، نہ اولاد میری، ہے ہی تیرا، تیری طرف سے ملی، جب چاہے تو لے لے، انا للہ، ہم ہیں ہی تیرے۔ اور اگلی پیاری بات، اللہ میاں لیکن تو نے کہا ہے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، ہاں، اور یہ بھی کہا ہے جب میں لوں گا تو پھر اس کا بدلہ بھی دوں گا، تو یہ کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ میاں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، اپنا بدلہ لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے آپ کے پاس آ کر، سبحان اللہ۔ تو بڑی تسلی ہے میرے عزیزو، کون ہے دنیا میں آزمائشوں سے خالی؟ لیکن وہ بڑی محرومی ہے کہ آزمائش بھی آئے اور پائے بھی کچھ نہیں، تکلیف بھی آئے، اجر و ثواب بھی نہ پائے، ابتلا بھی ہو، امتحان بھی آئے، پاس بھی نہ ہو، یہ بڑی محرومی۔ سونے کا امتحان آگ میں ڈال کر، مومن کا امتحان آزمائش میں ڈال کر، سونے کا امتحان کھرا کھوٹا آگ میں ڈال کر، مومن کا امتحان کھرا کھوٹا آزمائش میں ڈال کر آئے گا۔ اس کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں، یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش آئے گی۔ کون کتنا صبر کرتا ہے، کتنا صبر کرتا۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہیں، تو صبر کا مظاہرہ کرے، بلکہ اندر سے خوشی ہو۔ سیزن لگ رہا ہے، سبحان اللہ، سیزن لگ رہا، کمائی کا موسم ہے، خوب اس موسم میں اللہ سے مانگیں، اللہ کے قریب ہوں۔ شاید صحت میں سالوں میں اتنا نہ کمائے جو اس سیزن میں، اس بیماری کے موسم میں ایک رات میں کما سکتا ہے۔ ایک ایک رات اتنی قیمتی ہے یہ۔ تو تکلیفیں آج دنیا میں ہیں، تو پہلی مومن کی شان یہ ہے کہ اس آزمائش اور تکلیف میں یہ دیکھے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں یا اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ اگر اللہ سے دور ہو رہا تو پھر خطرے کی بات ہے، پھر خطرے کی بات ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹا عذاب ہے۔ اور اگر آزمائش اور تکلیف آئی، سب سے پہلے اپنے اللہ کو منایا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھی، اپنے گناہوں پہ نظر کر کے معافی مانگنا شروع کر دی، تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے یہ سیزن عطا فرما دیا، کمائی ہو رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، اگر کہیں غلطی ان سے ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتے، ان پر بھی آزمائش آتی ہے تو ان کے لیے آنے والی آزمائش درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، ان کے اللہ درجات بہت بلند کرنا چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں گناہ نہیں ہیں، انہیں اللہ نے توبہ پر استقامت دے رکھی ہے، فوراً استغفار کر لیں۔ ان کی زندگی میں آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف، کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی خود اس کی زندگی میں تکلیف، کہیں اولاد دے کر آزمائش، کہیں اولاد لے کر آزمائش، کہیں اولاد نہ دے کر آزمائش، کہیں کاروبار بنا کر آزمائش، کہیں کاروبار لے کر، یہ آزمائش ہے، گناہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو سبحان اللہ، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ ایک بندے کے لیے ایک اونچا مقام تجویز فرماتے ہیں، میرا بندہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، لیکن اس کی زندگی میں نیکیاں اس درجے کے نہیں، نیکیاں اس درجے کی نہیں کہ اس مقام تک پہنچے، تو اللہ اس پر وہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور یہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو یوں اسے وہ بلند مقام مل جاتا ہے جو اس کے لیے تجویز ہوا تھا، تجویز ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی ہے، اس میں کمائی کرنی ہے، اور بہترین کمائی اور سیزن جب آزمائشیں آ جاتی ہیں مانگنی نہیں چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آئیں تو پھر ان کی قدر کرنی چاہیے، اس میں خوب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خوب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہاں اس میں شکوے نہیں کرنی چاہیے، شکایت نہ ہو، اللہ سے دوری نہ ہو، ورنہ تکلیف بھی برداشت کی، مصیبت بھی برداشت کی اور ملا بھی کچھ نہیں، بڑی محرومی ہے۔ تو ایک صحابی 32 سال تک بستر پہ پڑا ہے، کہنا آسان ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدی خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے نا تو اس کی غلطی کو ادھار پہ نہیں رکھتا، اس کی غلطی کو ادھار پہ نہیں رکھتا، فوراً معاملہ صاف کر دیتا، عجل له العقوبہ، سزا جلدی مل جاتی، جلدی سے آزمائش آ جاتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص، ایک صحابی کے بارے میں لکھا، ان کی نظریں اٹھیں جانے والی کے بارے میں، کوئی خاتون جا رہی تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کی جانی پہچانی تھی، اسے مڑ کے دیکھا تو بے خیالی میں آگے دیوار پہ ان کا سر لگا، خون بہنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدی خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو معاملہ جلدی سے صاف کر لیتا ہے، ادھار پہ نہیں۔ تو یہ اللہ کا پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے۔ تو میرے عزیزو، آزمائش تو سب پہ آتی ہے، باغی پر بھی، نافرمان پر بھی، گنہگار پر بھی، تو دیکھ لینا چاہیے، نیک پر بھی، متقی پر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت اس کا رویہ کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، آیا وہ اپنی غلطیوں کا محاسبہ کر رہا ہے، توبہ اور استغفار اس نے شروع کر دی، اللہ کی طرف رجوع پہلے سے بڑھ گیا۔ اگر یہ دولت مل گئی تو سبحان اللہ، اس کے تو مزے ہو گئے، اس کو تو مزے ہو گئے، پھر وہ چند سال کی بات ہو یا 60 سال کی بات ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں، پھر تو یہ گھاٹے میں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ لے کہ اپنی غلطیوں پہ اسے توبہ اور استغفار کی توفیق ملی ہے، یہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اگر یہ ہے تو پھر تو اس کے مزے ہی مزے ہیں، پھر تو اس کی کمائی ہی کمائی ہے۔ اور اگر اس کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ الحمدللہ جب بھی زندگی میں اس سے غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کر لیتا تھا اور پھر آزمائش میں ہے، پھر تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ اس کا اس راستے پہ درجات بلند کر رہا، اس راستے سے اللہ اس کے درجات بلند کر رہا، اونچا لے کے جانا چاہتا۔ آزمائش، تکلیف آیا کرتی، سب سے مقبول بندے اللہ کے حضرات انبیاء علیہ السلام، زندگی پڑھیں ان کی، زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، سبحان اللہ، فاطمہ جیسی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، تو کتنی بڑی خاتون ہوگی، کیا مقام ہوگا اس کا اللہ کے،
جنت کی ساری عورتوں کی سردار، کیا مقام ہوا. ہاں لیکن سبحان اللہ زندگی بھر کیسی گزری؟ آزمائش میں گزری، آزمائش میں گزری. چکی پیسنے سے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، پانی کی مشکیزیں اٹھانے سے پشت پہ نشان پڑ گئے. اللہ اکبر. جنت کی عورتوں کی سردار. تو میرے عزیزو، اگر یہ آزمائشیں عذاب ہی ہوتی، عذاب ہی ہوتی تو اللہ کے ان پیارے بندوں پر کہاں آتی؟ یہ تو اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اس میں تو اللہ کا فضل بھی چھپا ہوتا ہے. ان آزمائشوں میں تو اللہ کا پیار بھی چھپا ہوتا ہے. ان آزمائشوں میں تو درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے. تو بہت قیمتی چیز ہے. اب وہ مجھ پر ہے کہ میں ان آزمائشوں کو کیسے لیتا ہوں، کتنی کمائی کرتا ہوں. آئیں گی تو صحیح. تو ان آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، انسان بیچارہ بالکل ہی گھبرا جاتا ہے. یہ سمجھتا بس دنیا میں کچھ تکلیف نہ آئے، بس سب کچھ سیٹ رہے. ہاں نہ بیماری آئے، نہ بچے بیمار ہوں، نہ مجھے تو کوئی تکلیف آئے. اور اگر چند دن تک آنا شروع ہو جائے، بیوی بھی بیمار، بچے بھی بیمار، خود بھی کاروبار، اب تو بھائی کسی نے کر ہی دیا. یار سبھی ایسا ہو رہا ہے، اور میرے گھر میں ہی ایسا ہو رہا ہے. اب تو کسی نے کر ہی دیا. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے اقتنا میں مبتلا کرتا ہے. فرمایا اقتنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مال بھی چلا جاتا ہے، اولاد بھی چلی جاتی. اللہ اکبر. مال بھی چلا جاتا ہے، اولاد بھی چلی جاتی. لیکن ہمارا ظرف چھوٹا ہے، اس لیے اللہ آزمائش بھی چھوٹی بھیجتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ظرف بہت بڑا تھا. اللہ اکبر. خود بھی آزمائش میں آئے، سارا مال بھی چلا گیا، ساری اولاد بھی چلی گئی، ایک ایک کر کے مرتی چلی گئی، ایک ایک کر کے مرتی چلی گئی. تو اللہ نے کہا نعم العبد، میرا بڑا پیارا بندہ ہے ایوب. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ نعم العبد، میرا بڑا پیارا بندہ ہے. انہو اواب، انہو اواب، وہ تو بس میری طرف ہی رجوع کرتا ہے. نعم العبد، بڑا پیارا بندہ ہے. خود بھی ابتلا میں، اولاد بھی گئی، مال بھی گیا، خالی ہاتھ. اللہ کہتا ہے نعم العبد، بڑا ہی پیارا بندہ ہے. تو بڑا ہی پیارا بندہ ہے. تو اللہ میرے عزیزو، ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف. یہ سیزن کا وقت ہوتا ہے، کمائی کا موسم ہوتا ہے. ایسے وقت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. مت ایسی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کیا کرو. ہاں آتی ہیں آزمائشیں، تکلیف آیا کرتی ہے. تو اگر یہ کر لیا جائے تو کمائی ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے آزمائشوں کی زندگی گزار کر گئے. اللہ اکبر. امام مالک جیسا آدمی 300 رکعت روز نفل پڑھا کرتے تھے. عزت پہ آزمائش آئی، ظالموں کے ہاتھ لگے، مدینہ کے گلیوں میں آپ کے چہرے پر سیاہی مل کے لوگوں نے گلیوں میں پھرایا. کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش. میرا اللہ اونچا اڑانا چاہتا تھا، نوازنا چاہتا تھا. آج دنیا کا 1/4 حصہ ایسا ہے کہ اسی امام کے علم کی برکتیں اور فیض پر دنیا آج دین پہ اور اسلام پہ چل رہی. امام احمد بن حنبل کتنا بڑا آدمی، سبحان اللہ.
علماء نے لکھا ہے 2 آدمیوں کی قربانی اور استقامت کی برکت سے اللہ نے اسلام کو نئی زندگی دی ہے. ان میں ایک پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے دنیا میں ارتداد شروع ہو گیا, قبائل مرتد ہونے لگ گئے, لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت صدیق کی حکمت اور غیرت اور بصیرت نے کام دکھایا, اسلام کو پھر نئی زندگی ملی. اور ایک وقت امام احمد بن حنبل کا آیا کہ دنیا نے قرآن کے بارے میں عقیدہ غلط اختیار کر لیا کہ قرآن مخلوق ہے, وقت کا حاکم بھی ان کے ساتھ ہے, جو اس کے خلاف کا ہے اس کے لیے سزا ہے, موت آنکھوں کے سامنے. یہاں پھر شجاعت اور ہمت اللہ نے امام احمد بن حنبل کو دی اور اسلام کو پھر نئی زندگی ملی. اتنا اللہ کا پیارا. اور ایک لاکھوں آدمی, کروڑوں آدمی بلکہ آج دین پہ چل رہا اسی امام کے علم کی برکت سے. لیکن خود ان پہ آزمائشیں کیسے آئیں؟ ایک کوڑا برستا, ایسا زوردار کوڑا برسایا آپ پر, اگر ہاتھی پہ لگتا تو ہاتھی پہ تڑپ جاتی, ایسے آپ پر 80 کوڑے برسائے گا. آزمائش. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آدھی دنیا پر آج آپ کے علم کا قبضہ ہے. ہاں, آپ کے علم کی برکت سے لوگ دین پہ چل رہے ہیں. آپ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے. آزمائشوں میں رحمت نہ ہوتی تو بلال کیوں انگاروں پہ لٹایا جاتا, خبیب کیوں پھانسی پہ لٹکایا جاتا. ہاں, اللہ اس سے بہت اونچا مقام نصیب فرماتا ہے میرے عزیزوں. بس شرط یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں میرا طرز عمل کیا ہے, میرا طرز عمل کیا ہے. اگر میں روز اللہ کے قریب ہو رہا ہوں تو یقین جانیے یہ رحمت ہی رحمت, یہ اللہ کا فضل ہی فضل ہے. نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں, مہینوں نہیں سالہ سال بسترے پہ پڑے ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے, اللہ اکبر, سخت بیماری میں مبتلا رہے, بہت بڑی تکلیف. حالانکہ ساری زندگی سبحان اللہ اسلام کی ایسی خدمت کی. امام احمد بن حنبل جیسا ان کا شاگرد ہے, ایسی خدمت کی, لیکن بیماری میں رہے. تو میرے عزیزو, یہ بیماریاں, یہ تکلیفیں, یہ آزمائشیں اپنے حق میں رحمت بنا لیں. ہاں, اپنے حق میں رحمت بنا لیں, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں. یہ وقت ہوتا ہے کمائی کا, بہت کمائی کا وقت ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اس سے بھی دعائیں کرائی جائے. آپ میرے لیے دعا کریں, اس لیے کہ اس کی دعائیں سیدھی جاتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. پھر اس کو کیوں صحت نہیں ملتی, یہ بھی خیال آتا ہے, اسے خود کیوں صحت نہیں ملتی. تو میرے عزیزو, صحت کے خزانے اس حکیم ذات کے پاس ہیں, اور بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے اس بندے کے لیے اس وقت کیا چیز بہتر ہے. جب حکیم جو ہے اور علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور قدیر بھی ہے, جب فیصلہ اس کی طرف سے ہے تو حکمت ہوگی نا. اور پھر رحیم ہے, وہ ماؤں سے زیادہ مجھے اپنے ذات سے اتنی محبت اور خیر خواہی نہیں جتنی اللہ کو میری ذات سے محبت اور خیر خواہی. پھر کیا مسئلہ ہے, پھر کیا مسئلہ. اس لیے اس کی دعائیں وہاں ذخیرہ ہو جاتی ہیں, محفوظ ہو جاتی ہیں, اور کل اللہ ان دعاؤں کا ذخیروں کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا. ہاں, تو بہت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جب آدمی آزمائش میں آتا ہے, ابتلا میں آتا ہے. تو میرے عزیزو, ان آزمائشوں میں اللہ سے تعلق بنائیں, اللہ سے تعلق بنائیں. یہ وقت ہے اللہ سے قرب پانے کا, بے صبری کا مظاہرہ نہیں, شکوے نہیں, شکایت نہیں, غلط راستے اختیار نہ کرے. جب بھی آزمائش آئے, تکلیف آئے, بیماری ہے, سب سے پہلے اپنی ظاہری باطنی زندگی پہ نظر رکھیں. دل میں کوئی کھوٹ, کوئی گناہ تو نہیں, ان اعضاء اور جوارح سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا,
میرے کاروبار میں کوئی حرام تو نہیں ہو رہا، میرے گھر کی چار دیواری میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اولاد کی تربیت میں کوئی کھلے گناہ تو نہیں کر رہا، میں رات دن میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. اس کو سامنے رکھ کر توبہ اور استغفار ہو. یہ کام کرنے کا ہے. توبہ اور استغفار ہو. 2 رکعت نفل پڑھ لو توبہ کے. اور پھر الحمدللہ پھر یقین کر لو کہ اب جو یہ آزمائش کی شکل بنی ہوئی ہے اس کے پردے میں اللہ اپنا فضل دینا چاہتا ہے، اس کے پردے میں اللہ اپنی رحمت دینا چاہتا ہے. بس اوقات میرے عزیزو نعمتوں کی شکل میں عذاب ہوتا ہے اور بس اوقات آزمائشوں کی شکل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں کمر بستہ ہے اور نافرمانی کر رہا ہے اور بظاہر اس پر خوشحالی اور فراوانی آ رہی ہے تو بظاہر دیکھنے میں یہ نعمتیں حقیقت میں اس کے لیے عذاب ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تمہیں ان اللہ کے باغیوں کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، تم ان پہ رشک کی نگاہیں نہ ڈالنا. اللہ انہیں انہی چیزوں میں رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہے. بظاہر مال ہے، اولاد ہے، اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، میں انہیں عذاب دینا چاہتا ہوں. بس اوقات عذاب بصورت نعمتیں نظر آتا ہے، نعمتوں کی صورت میں ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے وہ، لیکن وہ نعمتوں کی شکل میں ہے. مال اولاد بڑھ رہا ہے، اس کی نافرمانی بڑھ رہی، اس کی خوشحالی بڑھ رہی، اس کی بغاوت بڑھ رہی، اس پر فراوانی بڑھ رہی، اس کی سرکشی بڑھ رہی، اس پر نعمتوں کی برسات بڑھتی چلی جا رہی، یہ اس پر عذاب ہے. اور بس اوقات آزمائش کی شکل میں اللہ کی رحمت ہوتی. رحمت بصورت آزمائش ملتی ہے، بصورت تکلیف اور بیماری کی رحمتیں ملتی ہیں، اس صورت میں آتی. لیکن میرے عزیزو اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، اس کا پیمانہ اور پہچان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے اندر آزمائشوں میں اس کا طرز عمل کیا ہے. اگر طرز عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، ظاہری اور باطنی، دل کا بھی جائزہ لیتا ہے، باہر کی زندگی بھی دیکھتا ہے، بازار کی زندگی بھی دیکھتا ہے، گھر کی زندگی بھی دیکھتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر اور اللہ کی طرف اور رجوع کرتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ آزمائش اس کے حق میں رحمت ہے. پھر تو رحمت ہی رحمت. پھر تو اللہ رب العزت اسے اس حال میں نوازنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہم اپنی طرز عمل کا جائزہ لیں کہ اس وقت کیا ہے. یہ خیال نہ کریں، یہ شکوہ نہ ہو کہ میری گھر میں یہ تکلیفیں آتی ہیں، میں ہی بیمار ہوتا رہتا ہوں، میری بچی بیمار، میرے گھر میں یہ نقصان. نہ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ مجھے ہی نوازنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، اللہ مجھے ہی دینا چاہتا ہے. یہ تو اللہ دینا چاہ رہا ہے، میری بدنصیبی ہے کہ میں نے دروازے بند کیے ہوئی ہیں. میرا اللہ تو مجھے دینا چاہتا ہے، میری بدنصیبی ہے کہ میں نے دروازے بند کیے. حالانکہ کتنا بھی سخت دل ہو، جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے اندر نرمی تو آتی ہے. اگر اس وقت توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، کتنا خیر ہو جائے گی. اس لیے کہ فراوانی کے اندر سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آزمائشوں میں سنبھلنا آسان ہے. سنبھلنا آسان ہے. ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا، ایسوں کو بھی دیکھا جن کے پاس ایک ایک لمحہ نہیں ہے بات کرنے کی، دین کی بات سننے کی. آزمائشوں میں آگے گھنٹوں دین کی بات سنتے. ایسوں کو بھی دیکھا جن کے پاس ایک منٹ نہیں ہے دین کی بات سننے کی، آزمائشوں میں آئے گھنٹوں بات سنتے. میں نے ان سے محبت میں کہا بھی کہ تمہارے حق میں تو یہ آزمائش رحمت بن گئی، ورنہ تم کہاں سنتے ہمیں، کہاں آتے.
اسی حال میں مر جاتے کیا نقصان ہوتا؟ چلو دنیا کچھ نقصان تو ہوا، اللہ مل گیا تو کون سا سودا مہنگا ہے؟ اگر دنیا کی کچھ تکلیف آ گئی، کچھ نعمتیں چلی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ جو مل گیا، اللہ کا پیار مل گیا، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق مل گئی، بڑا مال مل گیا، یہ تو اس سے بڑی کمائی ہے۔ تو میرے عزیزو، صحت چلی جائے، بیماری آ جائے، لیکن اللہ مل جائے اس بیماری میں تو کچھ بھی نہیں گیا، کمائی ہو گئی۔ کاروبار چلا گیا، مال چلا گیا، اولاد نہیں ملی، اللہ مل گیا، سبحان اللہ، بڑی قیمتی چیز مل گئی ہے۔ اور دنیا ساری کی ساری مل جائے، اللہ نہ ملے میرے عزیزو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ دنیا ساری کی ساری مل جائے، اسے اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہ ملے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا سے قدموں میں ہو، اسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ آئے، بھیک مانگنا نہ، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ ہاں، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے جو آزمائشوں میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہے، اسے اپنے تعلق بناتا ہے اور اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے، خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اور ہر آزمائش کو اللہ ہمارے حق میں رحمت بنا دے، فضل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ہے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنے فضل سے گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما دے۔ مولا گناہوں سے نفرت نصیب فرما، اپنی غلطیوں پہ مولا سچی ندامت نصیب فرما۔ ہے مولا سچی ندامت نصیب فرما۔ مولا ہمیں اپنے تعلق سے محروم نہ فرما، اپنے در سے محروم نہ فرما، اپنی محبت سے محروم نہ فرما۔ ہے مولا ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں حاسدوں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی حفاظت کا سایہ نصیب فرما۔ ہے مولا ہمیں قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت پر نصیب فرما۔ مولا پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ مولا پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہر گناہ سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ مولا ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ مولا قدم قدم پہ تو ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، ان کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما۔ اے مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما، ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما۔ مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت عظمت صحبت نصیب فرما۔ مولا مساجد کی، مدارس کے علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا